ناظرین، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ کوئی قابل ہو تو شانیں کئی دیا کرتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیا کرتے ہیں۔ اب جو اس میں ایک امینڈمنٹ آج کے زمانے کے حساب سے ہو سکتی ہے علامہ اقبال سے معذرت کے ساتھ، کہ مدعی پسندیدہ ہو تو مواقع کئی دیا کرتے ہیں، درخواست میں استدعا نہ بھی کی گئی ہو تو ترمیم کی اجازت دیا کرتے ہیں۔ کیس تھا آج جناب شیخ رشید احمد صاحب کا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق۔ سماعت شروع ہوئی، عارف چودھری ایڈوکیٹ صاحب پیش ہوئے۔ انہوں نے ابھی آئیں بائیں شائیں شروع کی تھی تو جسٹس منیب اختر صاحب نے ان سے سوال کیا۔ ان کہا کہ آپ اپنی پٹیشن پڑھیں اور اس کا فلاں پیرا پڑھیں، اس میں پڑھیں کیا لکھا ہے۔ پڑھا گیا تو انہوں نے کہا پڑھ کر سنایا کہ جو ترمیم 2021 میں کی گئی تھی وہ اس قانون میں کی گئی تھی جو 2017 میں بنا۔ 2017 میں یہ قانون بنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ووٹ کا حق دیا جا سکتا ہے اور ادارے اس کے لیے اقدامات کریں۔ جو 2021 میں ترمیم کی گئی اس میں لفظ میں کے بجائے شل ڈال دیا گیا، یعنی اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے لازمی اقدامات شروع کر دیے جائیں۔ 2022 میں اس کو لفظ شل کو دوبارہ ترمیم کر کے میں کر دیا گیا۔ جسٹس منیب اختر نے سوال یہ کیا کہ عدالت نے جب پہلے اس ترمیم کا جائزہ لیا تھا تو وہ جو پہلی قانون سازی تھی جس میں لفظ میں استعمال کیا گیا تھا اس کو آئین کے مطابق ہی اس ترمیم کو قرار دیا گیا تھا اور وہ قانون آئین کے منافی قرار نہیں پایا تھا۔ اب پارلیمنٹ نے اس میں ایک ترمیم کی اور اس کو قانون کو اوپر لے گئی، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ لازمی کا لفظ سے تبدیل کر دیا، اور نئی حکومت جو ہے وہ اچھا کیا، نئی حکومت جو آئی وہ لازمی کے لفظ کو ختم کر کے واپس وہیں لے آئی جہاں وہ قانون پہلے تھا، جسے سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار نہیں دیا تھا۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ اس قانون میں اب غیر آئینی کیا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی ترمیم ہے تو یہ غیر آئینی کیسے ہے؟ اس پر جناب عارف چودھری صاحب نہیں جناب، وہ ابھی یہ ہے کہ ابھی نادرا نے پہلے کہہ رہی تھی ہم 1 سال میں ڈیٹا تیار کریں گے، پھر وہ 6 مہینے میں آیا، وہ 12 ہفتے میں بھی تیار کرنے کی پوزیشن میں ہے وغیرہ وغیرہ۔ عدالت نے پھر کہا کہ ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ نے اس کو غیر آئینی قرار کیسے دے رہے ہیں، یہ اس کی وضاحت کریں کہ یہ ترمیم غیر آئینی کیسے ہے۔ اور لیکن وہ اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے، اور یہ کہا کہ الیکشن کمیشن رپورٹ جمع نہیں کرا رہا، اور نادرا نے بھی رپورٹ جمع نہیں کرائی۔ نادرا نے بتایا کہ ہم نے رپورٹ جمع کروا دی ہے، اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ میں نے اپنا وکالت نامہ ابھی جمع کروایا ہے اور یہ رپورٹ جمع کروانے کے لیے ہی جمع کروایا ہے۔ منیب اختر نے ایک اور نشاندہی کی اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جو پٹیشن ہے اس میں اس قانون کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا ہے ہی نہیں۔ آپ تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ نادرا کو حکم دیا جائے، الیکشن کمیشن کو حکم دیا جائے کہ وہ کام تیز کریں، اور آپ بات کر رہے ہیں آپ آئینی ترمیم کے غیر آئینی ہونے کی، جس پر جسٹس مظاہر نقوی صاحب جن کے بارے میں ابھی تھوڑے دن پہلے ہی بڑی کنٹروورسی سامنے آئی ہے، اور یہ وہ 2 ججز ہیں، بینچ وہی تھا پسندیدہ پی ٹی آئی کا، جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر نقوی۔ مظاہر نقوی صاحب نے فوراً بیچ میں لقمہ دیا کہ وکیل صاحب کو تجویز دی کہ آپ ایسا کریں، وقت لے لیں اور اپنی درخواست میں کی استدعا میں ترمیم کر لیں۔ ہوتا کیا ہے ناظرین، روٹین کیسز میں اگر وکیل آ کے کوئی ایسی بات کرے جو اس کی پٹیشن میں ہے ہی نہیں اور وہ ریلیف مانگے جو اس نے پٹیشن میں مانگا ہی نہیں، تو 1 منٹ سے پہلے پٹیشن اٹھا کے باہر پھینکی جاتی ہے، ڈسمس۔ لیکن وہ جیسا میں نے کہا کہ پٹیشنر پسندیدہ ہو تو مواقع بھی کئی دیا کرتے ہیں، اور ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، مطلب یعنی کہ پٹیشنر پسندیدہ ہو تو استدعا میں ترمیم کے مواقع بھی کئی دیتے ہیں۔ یہ موقع فراہم کرتے ہوئے کہ عارف چودھری ایڈوکیٹ صاحب عدالت کے سوال کا تسلی سے سوچ کے سمجھ کے تفصیلی جواب تحریری صورت میں عدالت میں جمع کروا دیں، اور جو ان کی استدعا ہے کہ اس ترمیم کو غیر آئینی قرار دیا جائے وہ ترمیم کر کے لکھ لیں۔
اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ یہ مہربانی کی گئی ہے کہ وہ اگلی سماعت سے پہلے اپنی رپورٹ جمع کروا دیں کہ انہوں نے اب تک اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ دینے کے لیے کیا اقدامات کیے یا انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے۔ ناظرہ کی رپورٹ آ چکی ہے جس کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد اس پر بھی دائرہ عدالت کوئی فیصلہ سنائے گی۔ شیخ رشید صاحب حسب معمول جب عدالت سے باہر آئے اور ان کے ساتھ شبلی افراز بھی تھے تو پھر انہوں نے یہی گفتگو فرمائی کہ حکومت جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتی، جبکہ ووٹ کا حق دیا جانا ان کا آئینی حق ہے اور وہ محب وطن پاکستانی ہے اور حکومت کی نیت ہی خراب ہے، اس لیے وہ اس قسم کی ترامیم لا رہی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی نیت صاف نہیں ہے اور وہ ووٹنگ رائٹ دینے کے بجائے لیت و لال سے کام لے رہے ہیں۔ ناظرین، اس میں جو سب سے بڑے جو خدشہ ہے وہ خدشہ یہی ہے کہ وہ باہر سے بیٹھ کر جب الیکٹرانکلی ووٹ ڈالا جائے گا تو وہ ووٹ بڑی آسانی کے ساتھ ہیک ہو کر تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ تجربہ دنیا کے کئی ممالک شروع کر کے ختم کر چکے ہیں اسی خطرے کے پیش نظر، اور ہیکنگ آج کل اس قدر کامن اور نارمل ہے کہ ہر روز ہر دوسرے آدمی کی ویڈیو آسانی سے بن کے لیک ہوئی بھی ہوتی ہے۔ خاص طور پر جو بینکنگ فراڈ کا نشانہ بن رہے ہیں اسی ہیکنگ کی وجہ سے بن رہے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح ڈیٹا حاصل کر لیا جاتا ہے، پاسورڈ حاصل کر لیا جاتا ہے اور لوگوں کو ان کی لاکھوں کی رقوم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ تو حکومت سازی کا معاملہ ہے، جس میں حکومت سازی میں اگر ہیکنگ ہوتی ہے اور وہ پتہ چلتا ہے کہ جناب جہاں کمی تھی، جتنے ووٹوں کی، کہیں 2000 کی، کہیں 4000 کی، کہیں 8000 کی، وہاں اوورسیز بیلٹنگ کے ذریعے وہ کمی نہ صرف پوری کر دی گئی بلکہ لیڈ بنا دی گئی۔ اس قسم کے الیکشنز فول پروف کیسے ہوں گے؟ بیلٹ میں اگر کسی کو شک ہوتا ہے تو وہ دوبارہ کاؤنٹنگ کرا لیتا ہے، بیلٹ دوبارہ چیک کرا لیتا ہے، مسترد زیادہ ہوئے ہوں اور رزلٹ ڈیفرنٹ ہو تو وہ بھی سامنے آ جاتا ہے، 10 طریقوں سے چیک ہو سکتا ہے۔ جو اوورسیز ووٹنگ کا طریقہ کار ہے اس کی چیکنگ کا کوئی میکینزم نہیں دیا گیا، اس کو فول پروف بنانے کا کیا طریقہ ہوگا، اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی خاموش ہے۔ اس کو صرف اور صرف یہ یقین ہے کہ اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا رائٹ مل گیا تو پھر وہ ناقابل تسخیر ہو جائیں گے، اور 2/3 میجورٹی تو کیا ہو سکتا ہے، وہ سب کو پورے 372 کے 372 پی ٹی آئی والے ہی آگے بیٹھ جائیں۔ کیا اس قسم کی مطلق العنان جمہوریت پاکستان میں کامیاب ہو پائے گی؟ اب تک جتنے بھی تجربے کیے گئے ہیں جرنیلوں کے ذریعے وہ ناکام ہی رہے ہیں، اور ناکام تجربوں کی وجہ سے ہی پاکستان آج اس حال کو پہنچا ہوا ہے کہ ڈیفالٹ کے دہانے پر۔ ٹھیک ہے، عدالت کا کام انصاف کرنا ہے، انصاف کریں، لیکن انصاف وہ ویسے ہی کریں جیسے کسی عام آدمی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اتنا آؤٹ آف وے جا کر ایک پارٹی کو جب فیورز دی جائیں گے تو پھر آڈیوز تو لیک ہوں گی اور کوئی شیر کے منہ پہ کوئی نہ کوئی پنجہ مارنے کی کوشش تو کرے گا جس کی گردن دبوچی جا رہی ہوگی۔ ناظرین، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ دینے کی پٹیشن میں ترمیم کی اجازت دیتے ہوئے جواب تیار کرنے کی بھی مہلت فراہم کر دی گئی ہے۔ اگلی تاریخ پر کیا اس کیس کی کارروائی ہوگی اس سے بھی اپنے ناظرین کو ہم بر وقت آگاہ کریں گے۔ اس وقت اجازت دیجیے راشد حبیب کو روشن پاکستان نیوز سے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔